مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو لاڈلا قرار دے دیا. کہا میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا یہ قد ہے, سیٹ ہم نے آپ کو جتوا دی ہے, آپ نہیں جیتے. لاڈلے اب بڑھ گئے ہیں, لاڈلے بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے. اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے, یہی واحد حل ہے. لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. ایوان کے بجائے میدان میں فیصلے کرنے کا اعلان. جمعیت علماء اسلام نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے. کارکنوں کو تحریک کے لیے تیاری کی ہدایت. نواز شریف کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت. الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا. فضل الرحمان کی دھواں دھار پریس کانفرنس. نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ. رہنماؤں سے انقلابی تحریک کے لیے رائے طلب. مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے. پی ٹی آئی سے سوکھا اتحاد ناممکن. جماعت اسلامی نے شرائط پوری کے بغیر کے پی میں تعاون سے انکار کر دیا. حکومت بنوانے کے بدلے مختلف وزارتوں اور مشیروں کا مطالبہ. سینٹ میں بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو منتخب کرانے پر زور. جماعت اسلامی کا کہنا ہے صرف کے پی کی سطح پر تعاون ممکن نہیں. کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے. پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں, ہم اعتراض نہیں کریں گے, لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی. آصف زرداری کے رابطے کا دعویٰ. پیغام دیا گیا ترجیح نون لیگ نہیں پی ٹی آئی ہے. شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو. تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا ہے کہ ہم سے کہا گیا پی ٹی آئی اپنی نشستیں ضابطے کی کارروائی کے تحت واپس لے تو ہم کو اعتراض نہیں ہوگا. صورتحال سے کل بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کروں گا. شیر افضل مروت کا دعویٰ بچکانا. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں شیر افضل مروت کامیڈی شو تو کر سکتے ہیں, سنجیدہ سیاستدان نہیں بن سکتے. اگر پی ٹی آئی والوں سے رابطہ کرنا ہوتا تو کسی سنجیدہ شخص کے ذریعے رابطہ کرتے. تحریک انصاف والوں کو پتہ چل گیا ہے اب ان کی حکومت نہیں بن رہی. خواہشات اور خواب دیکھنے پر پابندی نہیں. پی ایس 88 ملیر کراچی سے کامیاب. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اعجاز سواتی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت. پنجاب اسمبلی کی مزید 6 ارکان نون لیگ کو پیارے ہو گئے. شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتیں. 2 پی ٹی آئی کے رہنما بھی شامل. نون لیگ کو 5 سال رکاوٹ اور تحریک عدم اعتماد کے بغیر حکومت کی مدت پوری ہونے کی گارنٹی مل گئی. پیپلز پارٹی صدر کا عہدہ لینے کے بعد تحریک عدم اعتماد نہیں لائے گی. پنجاب میں بھی اتحادیوں کو نمائندگی دی جائے گی. نون لیگ بلوچستان میں حکومت کے لیے تعاون کرے گی. مفاہمتی فارمولہ سامنے آ گیا. وفاقی کابینہ میں ابتدائی طور پر 25 وزراء لینے کا فیصلہ. ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وزارتیں دیے جانے کا امکان. دیگر اتحادیوں کو بھی مناسب حصہ ملے گا. مریم اورنگزیب, خواجہ آصف, احسن اقبال اور عطا تارڑ کے ناموں پر غور. اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوگی. نواز شریف کا وزارت عظمیٰ نہ لینے کا حتمی فیصلہ. قائد سیاست سے کنارہ کشی نہیں کر رہے. وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے. مریم نواز نے واضح کر دیا. نون لیگ کی چیف آرگنائزر سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ملاقات. لیگی رہنما نے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. امن اور ایک مستقل اور مکمل اور دیرپا امن کی دستاویز تحریر ہوئی. آصفوں کو, جاگیردارانہ نظام کو اور کرپشن کو تو صنعت کا درجہ ملا. ہم نے نفرت و تصادم اور لڑائی کا راستہ بند کر دیا ہے. خالد مقبول صدیقی کی شاہی سید کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس. بولے 18ویں ترمیم سے جابروں, غاصبوں اور کرپشن کو صنعت کا درجہ مل گیا.
شاہی سید نے کہا 18ویں ترمیم کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. جب تک اضلاع کو حقوق نہیں ملیں گے جدوجہد جاری رہے گی. 18ویں ترمیم جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. عوامی نیشنل پارٹی مرکزی قیادت ہم سب اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں. پنجاب کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر غور. 25 رکنی صوبائی کابینہ بنائے جانے کا امکان. پرانے چہروں کے ساتھ نئے چہرے بھی سامنے لانے کا فیصلہ. ملک احمد خان، خواجہ سلمان رفیق، فیصل ایوب، عمران نذیر، بلال یاسین، عظمی بخاری، ذکیہ شاہ نواز اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کو بھی وزیر بنانے پر غور. ایک سال بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے دروازے پھر کھل گئے. نو منتخب اراکین اسمبلی کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری. اسمبلی میں تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا. بات اس طرح ہے، اپنے گھر کے جو 3-4 پولنگ ہیں وہاں سے 15 ووٹوں میں جیت گیا، بولتے ابا کھٹا ڈھمبک ڈھولک. یہ نہیں ہے، انتظار کرو. ہمارا امیدوار بیچارے بڑھ گئے، جس کو ملنا تھا مل گیا. جیالے علی مدد جتک کی کوئٹہ میں دلچسپ گفتگو. حتمی نتائج سے پہلے جشن منانے پر طنز. پیپلز پارٹی کے رہنما بولے گھر کے پولنگ اسٹیشن جیت کر ڈھول ڈھمکا کرنے لگے. کوہاٹ میں افسوسناک واقعہ. گھر میں کھانا پکاتے ہوئے سلنڈر پھٹ گیا. دھماکے کے بعد گھر میں آگ لگی. شعلوں کی زد میں آ کر بچوں سمیت 7 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے. ریسکیو ٹیموں کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی میں 8 سالہ بچے کا لرزہ خیز قتل. فیڈرل بی ایریا سے بچے کی گلا کٹی لاش ملی. پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی. گلستان جوہر بلاک 11 کی مسجد میں خادم کی مبینہ خودکشی. سرکاری ادارے سے ریٹائرڈ 60 سالہ اختر نے پستول سے گولی ماری. پولیس کا ابتدائی بیان. کراچی میں ڈاکو پھر بے قابو ہونے لگے. لانڈھی نمبر 2 بلدیہ اسکول کے قریب فائرنگ سے خاتون زخمی ہو گئی. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا. عوام کے لیے بری خبر. IMF کی ایک اور شرط پوری. ECC نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا. ذرائع کے مطابق قیمتوں کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا. وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. بجلی مہنگی ہونے کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا. نیپرا میں صارفین پر 81 ارب 50 کروڑ کا مزید بوجھ ڈالنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. چیئرمین نیپرا تقسیم کار کمپنیز کے حکام پر برہم. بولے صارفین پر بغیر دیکھے بوجھ نہیں ڈال سکتے. وہ جس نے وفا کو وفا بنایا، جو پیاسا دریا سے لوٹ آیا. قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، علمدار لشکر امام حسین علیہ السلام، نبی کے گھرانے کی آز. حضرت عباس ابن علی کے جشن ولادت کے موقع پر کربلا سمیت مختلف ممالک میں جشن. کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی ذریعہ مبارک پر خصوصی سجاوٹ اور چراغاں. پاکستان کے مختلف شہروں میں جشن کی محافل کا انعقاد. اسرائیل کی غزہ میں خونریزی. صہیونی فوج نے خان یونس میں اسپتال کے احاطے میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسا دیں. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 137 فلسطینی شہید. تعداد 28,400 سے بڑھ گئی. 67,000 سے زائد زخمی. مغربی کنارے میں صہیونی فضائی کی بمباری سے درجن سے زائد لاپتہ. اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا میلہ سجنے میں صرف 3 روز باقی. تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. سیکیورٹی پلان تیار. پولیس کے 7,000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے.